اور ضم کا مطلب کیا ہوا؟ ایک معنی دم، دم کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے. تو اذناب کا لازمی معنی اصحاب لغت نے کیا ہے، اذناب کا ایک لازمی معنی متبع، پیروکار، جو کسی کے پیچھے پیچھے چلتا. اور حضور کے پیروکار کو حضور کی امت کہتے ہیں. حضور کے پیروکار ہی کو حضور کے. تو اب اس کا لازمی معنی کیا ہوا؟ امت. تو اب ترجمہ ہوا اے محبوب، یا رسول اللہ، بے شک ان اللہ قد غفر لک، آپ کے لیے اللہ نے معاف کر دیا ہے، ما تقدم من ذنبک، آپ کے امت کے اگلے پچھلے خطاؤں. آپ کی وجہ سے آپ کی امت کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ معاف کر دے گا. یہ ترجمہ کیا لازمی معنی کیا. ظاہری معنی تو یہ ہے کہ آپ کی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ایک معنی تو یہ ہوا کہ آپ کی امت کی خطائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے وعدہ کر لیا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی شان نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے امت پہ عذاب نازل فرمائے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو عذاب دے، یہ اللہ کی شان کے خلاف. اللہ آپ کو اتنا چاہتا ہی ہے، آپ سے اتنی محبت ہی کرتا ہے کہ امت کو تکلیف ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو اللہ کی ہے رحمت کو گوارا نہیں. ایک تو یہ معنی ہوا. عربی زبان میں بڑی وسعت ہے. عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. تو غفرہ یغفرو کا معنی ایک تو گناہ معاف کرنا، اور ایک معنی غفرہ یغفرو کا معنی چھپانا، سترہ یسترو کا معنی محفوظ کرنا. تو اب دوسرا معنی یہ ہوا کہ اے حبیب، یا رسول اللہ، بے شک اللہ نے آپ کو اگلے پچھلے خطاؤں سے محفوظ رکھا. ہر قسم کی خطا سے، اگلی خطا سے بھی اور پچھلی خطا سے بھی محفوظ رکھا. تو یہ ترجمہ اور اچھا. ضم کا معنی گناہ لے لیجیے آپ، لیکن غفر کا معنی بدل دیجیے. تو اب ترجمہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خطا سے، اگلی خطا سے پچھلے خطا سے محفوظ کر رکھا. تو یہ بھی شان رسالت کے مطابق. تو ترجمہ ایسا کیا جائے گا جس میں شان رسالت کا لحاظ ہو. ایسا ترجمہ نہیں کیا جائے گا دیوبندیوں کے طریقے سے کہ شان رسالت اور شان الوہیت پہ چوٹ آ جائے. مثال کے طور پہ ایک دیوبندی نے ترجمہ کیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ترجمہ کیا؟ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں. کیا؟ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جو تم میں ایمان والے ہیں. تو اب اللہ کی طرف جہل کی نسبت ہو گئی. ایمان والوں کو اللہ نے جانا ہی نہیں، تو کچھ ٹائم اللہ کے لیے جہل ہوا، اور یہ اللہ کے شان کے خلاف ترجمہ ہوا. تو کیا ترجمہ کیا گیا؟ صحیح ترجمہ کیا ہے کہ ابھی اللہ نے آزمایا نہیں تمہارے ایمان والوں کو. اس کی مرضی ہے، جب چاہے آزمائے. ہم آپ کی آزمائش آج بھی کر سکتے ہیں، 10 سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں. آزمانا الگ چیز ہے، اور جاننا. تو جاننے کا، یعلموں کا معنی اگر جاننا کریں گے تو اللہ کی شان کے خلاف ترجمہ ہوگا. تو اب یہاں ترجمہ التزامی ترجمہ کیا جائے گا. ابھی اللہ نے آزمایا نہیں، آزمائش میں مبتلا نہیں، اور اس کی مرضی ہوگی. دعا کرنا چاہیے اللہ سے کہ آزمائش میں مبتلا نہ کرے. وہ کسی کو آزمائش میں مبتلا کر دے گا تو ہم اس لائق کہاں ہے کہ اس کی آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں. ہمارے قوا، ہمارے جسم، ہماری عقل، ہماری فکر تو نہایت ہی چھوٹی ہے. تو انبیاء کی شان ہے کہ اس کی آزمائش کو جو ہے جھیل لیتے ہیں. تو ہمارے اندر کہاں ذرا سا 2 وقت کی روٹی اگر جو ہے بند کر دے تو درگاہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے، مانگنے لگیں گے، خودداری ختم ہو جائے گی.
ذرا سا جو ہے اگر یہ ہو جائے گا، کسی کا مال رکھا ہوگا چرانے لگیں گے، ذرا سے جو ہے آزمائش میں ڈال دے، قرضہ ورضہ ہو جائے، کہیں کوئی راستہ نہ ملے تو حرام کرنے لگے، دھوکہ دینے لگے، فریب کرنے لگے، دن بند کرنے لگے۔ یہ انبیاء کی شان ہے کہ بدن میں کیڑے پڑ جائیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی شان ہے کہ جو ہے بالکل جو ہے کوئی چارہ نہیں بچنے کا، مچھلی کے منہ میں پڑے ہوئے ہیں تو بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم سے نہیں ہو پائے گا، اس لیے خدا کے دربار میں کیا دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو آزمائش میں نہ ڈال، ایسی آزمائش میں نہ ڈال جس میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو ترجمہ اب دیکھیے، ایک صاحب نے ایک اور ترجمہ کیا ہے، وہ تیسرے پارے کی ایک آیت ہے، ورفعنا لک ذکر، کیا ہے پوری آیت پڑھو، نہیں ورفعنا لک ذکر ووجدک ضالا فہدی والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا دل یدل سے دال اس میں فاعل، دل یدل منے گمراہ ہو جانا، دل یدل منے کھو جانا، دالت الشیء کھوئی ہوئی چیز، تو دل یدل کا معنی اسی سے دلالت، کفر بدعت، دلالت گمراہی۔ ووجدک ضالا، اب مولوی صاحب یہاں بھٹک گئے، ترجمہ کر رہے ہیں، دیوبندیوں کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، فہدا تو ہدایت دی۔ ایک صاحب ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ ایک دیوبندی نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو راستے سے ہٹا ہوا پایا تو آپ کو راستے پہ سیٹ اپ کیا۔ تو نبی جب راستے سے ہٹ جائے گا، نبی جب بھٹک جائے گا، نبی جب گمراہ ہو جائے گا تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ وہ نبی ہے جو سید الانبیاء ہے، اس کے لیے یہ کہنا ہی ایک بہت بڑا عیب اور بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ترجمہ جو کیا گیا ہے شان رسالت کے بالکل سراسر خلاف، بلکہ حتی کہ عزت ہے، توہین ہے اس میں رسالت۔ تو اب دلہ یا دلو کے 16 معنی امام راضی نے لکھے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں 16 معنی درج کیے، اس میں سے ایک معنی کیا کہ ڈال اس پیڑ کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر گمراہ لوگ راستہ پائیں۔ آپ کو جمنیا پوروا جانا ہے، ہم نے بتا دیا وہ سامنے وہ تاڑ کا پیڑ ہے، اب بس تاڑ کے پیڑ سے ایک راستہ ادھر کٹا ہے جمنیا پوروا، سیدھے چلے جاؤ تو بہار پلیا۔ تو وہ پیڑ کیا ہوا؟ ڈال ہوا جس سے گمراہ لوگ راستہ پائیں، یعنی وہ نشان ہدایت ہوا، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت کی نشانی ہے وہ پیڑ۔ تو اب ترجمہ کیا گیا کیا ہے محبوب ہم نے آپ کو ہدایت کی نشانی پایا تو آپ کے ذریعے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت۔ کتنا اچھا معنی ہو، کتنا شاندار معنی ہو کہ شان رسالت کا تقاضا جو تھا اس کے حساب سے معنی۔ دلہ یا دلو میں نے گم ہونا بھی آتا ہے، حدیث میں ہے الحکمت و دالت المومن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ تو دال بنے گمشدہ، کھویا ہوا۔ اب ترجمہ کیا گیا ہے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں کھویا ہوا پایا۔ غار حرا میں چلے جاتے ہیں تو 40 دن کھوئے رہتے ہیں، کسی اور سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، محفل میں بھی رہتے ہیں، گہے بر پائے پشت خود نبینم، گہے بر تاری میں اعلیٰ نشینم۔ اس منزل میں ہم نے آپ کو پایا کہ آپ میری محبت میں کھوئے رہتے تھے تو آپ کو ہم نے اپنے محبت کی طرف راستہ دے دیا۔ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن گمراہ کا ترجمہ کھویا ہوا، بھٹکا ہوا، یہ ترجمہ یہ شان رسالت کے۔ تو ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، بے شک اللہ نے آپ کے لیے آپ کے اگلے اور پچھلے خطاؤں سے آپ کو محفوظ کر دیا۔
خطا سے ہی آپ کو محفوظ. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح تو ہیں نہیں, آپ کو تو اللہ نے خطاؤں سے محفوظ کر رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پائے مبارک سوج جاتے ہیں, ورم آ جاتے ہیں, آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عبادت تو وہ کرے, عبادت تو وہ کرے جس کے پاس ڈر ہو, خوف ہو کہ گناہ کیے ہیں, خطا کیے ہیں, کہیں جو ہے گرفتار نہ ہو جائیں. اور آپ کو تو اللہ نے ہر خطا سے محفوظ کر دیا ہے, تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ تو ہماری طرح ہیں نہیں. ہم عبادت کریں تو چلو ٹھیک ہے. تو آقا کریم غصہ ہو گئے, بھیا سے بات ناراض ہو گئے. حتیٰ یعرف الغضب فی وجہ, یہاں تک کہ آپ کے چہرے میں غضب کی علامت دکھائی پڑی, غضب کی نشانی جھلکنے لگی, چہرہ متغیر ہو گیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا اتقاکم وعالمکم باللہ, کہ تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھنے والا میں ہوں. تو جو جتنا معرفت والا ہوگا وہ خدا سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا. یہ نہیں کہ بے پرواہ ہو گئے جو آج کل چل رہا. جب رسول سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھنے کے باوجود سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, تو ہم کو بھی خدا کی معرفت رکھنا چاہیے اور زیادہ اس کے بعد